السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے اب گھر بسایا جائے۔ اللہ لا الہ الا وہو العزیز الحکیم۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط کل شیء علما۔ وہی اللہ جس نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے، اس میں اس کے حکم نافذ ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو، یعنی زمین آسمان میں تمام حکم اللہ کے حکم سے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کس تکلیف میں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے۔ وہ اپنی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ کائنات کے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا، ہر ایک سے بے نیاز کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، پاک باز ہیں۔ مکہ کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، وہ دیکھو صدیق آ گیا، صدیق آ گئے، امین آ گئے۔ مکہ کے تمام لوگ اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ شام کے تجارتی سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری شراکت، راست بازی، جواں مردی نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جگہ بنا لی ہے، اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش جو ہے ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی، سب سے بہترین زوجہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ پہلی عظیم عورت، وہ پہلی عظیم ہستی، کیسے ان کی عظمت کا بیان کروں، کہ جو تمام مردوں اور تمام عورتوں سے پہلے ایمان لائیں۔ سب سے پہلی وحی کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ختم المرسلین سید المرسلین کی زبان مبارک سے سنا، وحی اور نبوت کی تصدیق کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، وحی اور نبوت کی احادیث کی راوی ہیں۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ خداوند عالم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو بہت عظیم ثواب کا وعدہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے صحابہ کرام میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختیجہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت اور جنت میں موتیوں کا بنا ہوا محل جو ہے وہ دکھایا ہے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان صفات کے ساتھ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے۔ سیدہ کا وہ امتیاز جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے کہ آپ ہی کے بطن سے اللہ بزرگ و برتر نے ساری اولاد عطا کی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، قاسم، طیب، طاہر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صرف آپ کا ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، ابراہیم۔ سیدہ مکہ میں طاہرہ اور
طیبہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ عالمہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، توریت، انجیل، تمام آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھیں۔ اور انہیں عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ سارا عرب ان کا مقروض تھا، اتنی دولت مند تھی۔ مکہ میں کسی کا 3 منزلہ مکان نہ تھا، اتنا بڑا گھر، باہر کی کھڑکیوں پہ اور گنزا کے باریک کپڑے، قیمتی کپڑے کے، اور اندر کے رخ کھڑکیوں کے ویلوٹ کے دبیز پردے لگائے گئے تھے گرمی کو روکنے کے لیے۔ اور قریش کی خواتین جب ان پردوں کو دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کاش ہمارے پاس ایسا قیمتی کپڑا ہوتا تو ہم اس کے کپڑے پہنتے۔ بے شمار 70,000 اونٹ تھے۔ امیجن کریں 70,000 اونٹ۔ جب قافلہ چلتا تھا تجارت کے لیے تو پہلا اونٹ نہیں کوئی دیکھ سکتا تھا، نہ دوسرا اونٹ دیکھ سکتا تھا۔ گھر میں سونے کے برتن، سونے کے بڑے بڑے تھال، سونے کی ڈنڈیوں والے پنکھے، بے شمار ملازم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے اپنی ساری دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہترین مشیر تھیں۔ باوجود گھر میں باندیاں اور غلام ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کیا کرتی تھیں۔ آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، جب آپ باہر سے آتے تو دروازے پر آپ کا استقبال کرتی۔ آپ سیدہ خدیجہ کو دیکھتے تو آپ باہر سے غمزدہ آتے، قریش ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو آپ کا دل جو تھا وہ خوش ہو جاتا سیدہ کو دیکھ کر۔ اب مکہ سے شام کے تجارتی سفر کے بعد اب 3 ماہ گزر چکے۔ سیدہ خدیجہ اپنی بھابھی ام صفیہ سے ملنے جاتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ ان سے جو معلومات حاصل کیں تو رسول اللہ کی عظمت اور شان کی باتیں سنی تو ان کے دل میں اور بھی محبت جو تھی وہ پیدا ہوئی، اور انہوں نے خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے پاس ایک علیحدہ خاندان کی کفالت کے ذرائع نہیں۔ نفیسہ نے کہا، اگر ایک خوبصورت دولت مند اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی شریک حیات مل جائے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ نفیسہ نے جواب دیا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے کہا، اس نے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ ابو جہل نے بھی آپ کا رشتہ مانگا تھا۔ نفیسہ نے کہا، اگر وہ خود شادی کی خواہش کرے تو کیا آپ شادی کرنے کے تیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے خود سے خواہش ہے مجھ سے شادی کرنے کی تو مجھے منظور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کر کے رشتہ جو تھا قبول کر لیا۔ اگلے دن ابو طالب سیدہ خدیجہ کے گھر گئے اور آپ کے چچا، سیدہ خدیجہ کے والد تو وفات پا چکے تھے لیکن نکاح کے لیے ایک ولی کا ہونا جو تھا وہ ضروری تھا، تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ ابو طالب میرے چچا سے رشتہ مانگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا سے سیدہ خدیجہ کے انہا کے رشتے کی بات کی رسول اللہ کے لیے۔ رشتہ خوشی خوشی طے پا گیا اور شادی کی تاریخ جو تھی وہ مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام چچا اور دوسرے قریشی سرداروں کے ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں بارات لے کر گئے۔ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم وکیل ہیں۔ آپ نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ابو طالب کے بعد
سیدہ خدیجہ کے چچا زاد برقہ بن نوفل نے خطبہ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ خاندان قریش گواہ رہنا، میں نے سیدہ بنت خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ نکاح میں قریش اور مکہ کے سردار شریک ہوئے۔ شادی کا مہر 500 دینار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی پر تمام لوگ جو تھے وہ بہت خوش تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے دف کا انتظام کیا گیا تھا، جسے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں بجا رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر ابو طالب کے گھر گئیں اور وہاں پر ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا، ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا جسے ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس شادی سے رسول اللہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا دل اپنے اس عظیم شوہر کے لیے قربان کر دیا۔ ہر مشکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب تک زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ کا سہارا بنی۔ سارا عرب ان کا مقروض تھا۔ آپ نے کہا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور قرض معاف کراتے چلے جاؤ۔ ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ شعب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ وہ تمام تکالیف برداشت کیں جو دوسرے لوگ برداشت کر رہے تھے۔ پتے کھا کر گزارا کیا۔ سخت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد آپ کی صحت جو تھی بہت خراب ہو چکی تھی، عمر بھی 65 سال ہو چکی تھی۔ جب آخری وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، بیٹا میں نے زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے کہو کہ میرے پاس کفن کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، اپنی چادر کفن کے لیے مجھے عنایت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی آتی ہے اور سیدہ کے لیے کہتے ہیں کہ جنت سے آپ کے لیے کفن آیا تھا۔ کسی نے کہا کہ اے خدیجہ کچھ تو اپنے لیے بچا رکھتی۔ کہا میں نے اس حقیر دولت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جو ہیں وہ مانگی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال زندگی کے خوشگوار بہاریں گزارنے کے بعد مسلسل تکلیف اور مصائب کے بعد آپ کی صحت خراب ہو چکی تھی۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل وفات پائی۔ اس وقت نماز جنازہ جو تھی وہ مشروط نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنی زوجہ محترمہ کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ انتہا کی محبت کرنے والی وفادار بیوی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ اس نے میری اس وقت جب لوگوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا، اس نے میری مال سے مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے سیدہ خدیجہ پر رشک آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے اثار، قربانی، محبت اور خدمات کا ذکر کیا کرتے تھے۔